بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ۔ یہ صورت ہے قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے۔ اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول سے پہلے اور شریعت اسلامیہ کے پابند ہونے سے پہلے، جب شریعت اسلامیہ نہیں تھی اور یہ قرآن پاک کا نزول نہیں تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک بس وہ یہ کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ادیان کے کچھ باقیات، کچھ اعمال تھے، انہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے۔ مثلا غار حرا میں تشریف لے جاتے اور مراقبہ کرتے، وہاں 4 دن 5 دن غار حرا میں ہوتے اور عبادت کر کے پھر آپ یہاں تشریف لا جاتے گھر پہ، اور گھر سے پھر کچھ توشہ لے جاتے، پھر غار حرا پہ چلے جاتے، ہفتہ لگ جاتا اس طرح۔ تو اب یہ کہ جب آپ کی اپنی شریعت نہیں تھی اور نبوت سے آپ کو سرفراز نہیں کیا گیا تھا، نبوت کا تاج آپ پہ رکھا نہیں گیا تھا، تو اس موقع پر پھر آپ کس شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے؟ تو وہاں کوئی ایسی صاف بات تو ہے ہی نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ البتہ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین کے کچھ واقعات تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ کا کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام، یا آپ کے ابا اور آپ جس کے خاندان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دین کے باقیات کچھ چیزیں تھیں جو شرک سے یہ کہ پاک، اور کچھ وظائف وہ اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یا یہ تھا کہ نبوت اب تک وہی تو نہیں تھی، لیکن الہامیات کا سلسلہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ذکر و اذکار کچھ کلمات ڈالتے، اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے۔ یہ صورت جب نازل ہوگی، اور سب سے پہلے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں تھا، اور غار حرا سے جیسے باہر نکلا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے مجھ سے بغل گیر ہو گئے، اور مجھے لے کر کے سینے سے لگایا اور دبوچا، اور فرمایا کہ اتنا دبوچا اور اتنا زور سے یہ کہ سینے سے لگایا مجھے، کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کہ میری روح تو نکل تو نہیں رہی ہے، اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میں زندگی ہی سے ہاتھ دھو نہ بیٹھوں، اور اس طرح اتنی تکلیف ہونے لگی کہ تکلیف کی انتہا۔ فرمایا کہ جیسے مجھے سینے سے لگایا دبوچا اور فرمانے لگے کہ اقرا، تو میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، اور پھر فرمایا کہ پھر سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا کہ اقرا، فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا کہ میں لکھا پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا، فرمایا کہ اقرا، تو میں نے پھر عرض کیا، حضرت فرماتے کہ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کے نام سے آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔
اب جبریل علیہ السلام کا آپ کو لے کر کے سینے سے لگانا اور اس طریقے پر دبوچنا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ عظیم الشان اور جلیل الشان ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تاہم قرآن پاک کو انسان بحیثیت انسان قرآن ثقیل ہے اور بھاری ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہی آپ پر بہت بھاری پڑے گی۔ تو اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا تاکہ آپ کے سینہ مبارک کے اندر اور آپ کے جسم مبارک کے اندر فرشتوں والی صلاحیتیں منتقل ہو جائیں، فرشتوں کے اخلاق اور عادات منتقل ہو جائیں، تو فرشتہ پھر یہ کہ بنسبت انسان کے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ فرشتوں کی صلاحیتیں جب آپ میں منتقل ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو برداشت کر سکیں گے کہ وہی کو۔ اور خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اماں فرماتی کہ ابتداً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بھاری وہ وحی ہوتی تھی کہ شدید سردی کے دنوں کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، میں آپ کو دیکھا کرتی تھی کہ شدید سردی میں جب وحی آپ پر نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینے آتے تھے۔ آپ حضرات کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو حضرات پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، ان سے ذرا پتہ کر لیں۔ اور ایک تو یہ کہ رواں روی جیسے کہ مولوی صاحب بزنس بنا کر کے اس کو جس انداز میں قرآن کو منتقل کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی جو ایک عظیم نعمت ہے، آسمان سے جس طرح نازل ہوا ہے، اس کے پڑھنے کی بھی آداب ہے، پڑھانے کی بھی آداب ہے۔ تو ان آداب کو پیش نظر رکھ کر کے کہ جب آدمی اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام زمینی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں معلومات کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور پوری دھیان اور پوری توجہ جب اس کی طرف کرتا ہے، انسان پر بوجھ آ ہی جاتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ یہ کر دیں کہ سورہ مزمل کو آپ بار بار پڑھیں، دن میں 30-40 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں 30-40 مرتبہ آپ یہ کہ اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں دیر نہیں لگے گی کہ آپ کا دماغ آؤٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کا اہتمام کر لیں بغیر کسی بزرگ کی اجازت کے بغیر۔ آپ 40 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں یا 30 مرتبہ پڑھ لیں، 1-2 ہفتے کے بعد پھر رپورٹ بتا دینا کہ کیا رپورٹ ہے۔ 1-2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری امانت اور بھاری کلام اتار رہے ہیں، بہت بھاری ہے۔ یعنی اس کے بھاری پن کا اندازہ آپ لگائیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر کسی پہاڑ پر میں اللہ اس کو اتارتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جاتے، پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو شاباش ہے کہ انسان کو اللہ نے کس طریقے پر یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جلالت شان کے کہ عظیم انسان ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی قرآن پاک کو برداشت کرنا تو یہ بہرحال آپ پر بھاری گزرے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آپ کو سینے سے لگا رہے تاکہ فرشتوں والے صفات آپ میں منتقل ہو جائے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے کے اندر جو حافظ مل جائیں آپ کو یا قاری مل جائے، قرآن جن کے سینوں کے اندر ہو، آپ ان کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حافظ صاحب ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا، وہ کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی باپ کا بیٹا ہوگا، پٹھان ہوگا، بلوچ ہوگا، سندھی ہوگا وہ حافظ صاحب کوئی بھی ہوگا، لیکن خیال کر لینا وہ انسانوں کے گھر پہ پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہیں، کمزوریاں ہوتی ہے، کمزوریاں اپنی جگہ پر، کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس میں فرشتوں والی صفات ہے۔ قرآن پاک کو ہر الو کا پٹا برداشت نہیں کر سکتا، ہر الو کا پٹا سوال ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کم حق ہو وہ برداشت کرے۔ یہ تو شاباش ہے کہ حافظ صاحب نابینا ہے،
اور معصوم سا بچہ ہے، اور قرآن چونکہ پاک ہے تو پاک لوگوں کی طرف جاتا ہے، قرآن ہے پاک تو پاک لوگ، معصوم بچے گناہ سے پاک ہیں، وہ بہترین طریقے سے قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور بوڑھے جو ہوتے ہیں یا بڑے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور بڑوں کو قرآن یاد نہیں رہتا، وہ یاد اس لیے نہیں رہتا کہ ان کے گناہوں کا ڈھیر بھی تو ہوتا ہے نا، یاد ان کو کہاں رہے گا؟ وہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، تو اس منہ جتنا کالا ہوتا ہے نا اتنا ہے، اور باقی کو تو چھوڑو، باقی کو تو چھوڑو، ویسے منصب کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے آپ اپنے بڑے والے لوگوں کو دیکھ لیں، جو حضرات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی آپ کے وزیر ہے، یعنی بخدا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو آپ کے اسلام آباد والے، ان کو اللہ نے ایسے قرآن سے محروم کر دیا، ایسے قرآن سے، توبہ توبہ، الامان الحفیظ، اور ان میں جتنا سے بھی بڑا سا بڑا ہے وہ اسی طریقے پر۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے جبریل لگا رہا ہے اور فرما رہا کہ اقرا، میں نے کہا کہ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ تو جبریل فرشتوں والے صفات آپ کے اندر منتقل کر رہے ہیں تاکہ آپ قرآن کو برداشت کریں گے۔ اقرا فقلت ما انا بقاری، ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام کی برکت سے آپ یہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو خدا، جو خالق نطفے بے جان سے، نطفہ کو بستہ خون بناتا ہے، خون بنا کر کے پھر یہ کہ لوتھڑا گوشت کا بناتا ہے، اس میں ہڈیاں ڈال کر کے خوبصورت انسان بناتا ہے، تو جیسے جسمانی طور پر اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، انسانوں کی تربیت کر رہا ہے، اے محمد آپ روحانی طور پر آج جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، آپ اس جگہ پر کھڑے نہیں ہوں گے، آپ یہ ہے کہ اس طرح آگے بڑھیں گے، ایسے آگے بڑھیں گے کہ سارے انبیاء پیچھے رہ جائیں گے۔ یہی ہو گیا، جیسے انسان کی تربیت جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ روحانی طور پر بھی یہی ہے، یعنی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے کہ جیسے کہ نبوت آپ کو مل رہی ہے، نبوت کے ابتدائی مراحل میں آپ کے علوم کا وہ مقام نہیں ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح اللہ نے علوم میں اضافہ بھی کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا کہ لم تکن تعلم، آپ کو ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی آپ پر ہوئی ہے، اس سے بڑی مہربانی کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑی مہربانی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ دنیا کا بدبخت قسم کا انسان ہوگا، الو کا پٹا ہی ہوگا، جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مہربانی مجھ پہ ہو چکی ہے۔ اگر کسی کے دامن میں یہ نہیں ہے نا، اور کسی کے سینے میں یہ نہیں ہے، اور کسی کی زبانوں پر یہ نہیں ہے، کسی کی نگاہوں کے سامنے یہ نہیں ہے، اور کسی کی سوسائٹی میں نہیں ہے، ہوگا انسان کا بچہ ہوگا، بڑا سمجھتا ہوگا، حقیقت میں جانور ہی ہوگا، ہوگا حقیقت میں وہ جانور، وہ کتنے بھی بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے اور سندھیوں کے آپ نے دیکھے کہ ماشاءاللہ لمبے چوڑے سینے ہوتے ہیں، یہ سینہ جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکے، اور جو سوزکی کے اندر لوگ اس میں کار کے اندر بیٹھ بھی نہیں سکتے، ماشاءاللہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن خیال کر لینا، فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے وہ ویران کھنڈرات کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، میری ماں اس کو سینے سمجھ رہی ہے، میری بہنیں اس کو سینے سمجھ رہی ہے، ابا اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، ابا اس کو قیمتی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کو کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمتیں لگتی ہے زمین پر نہیں لگتی، آسمان پہ قیمتیں لگتی ہے، قیمتیں زمینی حقائق کا تو قربان جاؤں زمینی حقائق پہ، زمینی حقائق کے اعتبار سے کتوں کی وہ قیمت ہے، گدھوں کی وہ قیمت ہے کہ واہ واہ۔ آپ کے کوٹ نے ابھی 40 لاکھ رکھا ہے انسانی قیمت، اور میں اللہ کی اس گھر میں قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے کتے بکتے۔ تو آپ اپنی مارکیٹ کا اندازہ لگائیں اور آسمانی مارکیٹوں کا اندازہ لگائیں، آپ اپنی مارکیٹوں کا اندازہ لگائیں اور آسمانی مارکیٹوں کا اندازہ لگائیں۔ ہمارے ایک بزرگ برطانیہ میں جیسے گھومتے پھرتے ہر بندے کے ساتھ کتا ہی کتا ہے، کتا کتا، اس بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ یہ کتے تو لے کر کے
کتوں سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ خوب غور سے دیکھو، خوب غور سے دیکھو، ان کے چہرے کی کوئی مناسبت کتے کے ساتھ ضرور ہے، ان کی شکلیں بھی حقیقت میں کتے کی ہے۔ بڑی پیاری بات کی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قیمتیں ہیں، یہ قیمتیں اللہ آپ کا بھلا کرے، قیمت جو انسان کی لگتی ہے وہ اس زمین پر نہیں لگتی، قیمت آسمان کی لگتی ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کا نام لے کر کے یہ کہ پڑھنا شروع کریں، اللہ کے نام سے آپ شروع کریں، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ نے ایسا برکت ڈالا، ایسی برکت ڈال دی، ایسی برکت ڈال دی، اس وقت انگریزی رپورٹ کے مطابق 1,60,00,000 سے زیادہ حافظ قرآن ہے۔ انگریزی رپورٹ سمجھے۔ ہمارے حضرات تو اس سے اللہ کا بھلا کرے فارغ ہے نا، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں قرہ کتنے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علماء کتنے ہیں، وہ تو پاپڑے بیچتے رہتے ہیں۔ انگریز ایک ایک کر کے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلنج کے طور پر، انگریز کی اپنی کتاب انجیل کائنات کے اندر اس کا ایک حافظ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کی اپنی کتاب تورات ہے، کائنات کے اندر ایک حافظ بھی نہیں ملے گا، اگر ملا تو میرا منہ کالا کر دو۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ اس بغیرت امریکہ کو، ان کو کہو کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، آپ کا انجیل میں 2 مہینے میں یاد کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ یہ آج تک بھی نہیں، جن سے ان کا واسطہ ہے، یعنی غیر مسلم اور مرتد اور کافر کتنا پریشان ہے، آپ کے ایک ایک حافظ کو وہ شمار کرتا ہے کہ سال میں کتنا۔ ہمارے یہاں خود، ویسے ہم لوگ گھبرا گئے، ہمارے یہاں خود یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے وفاق المدارس میں 20-25 ہزار مدارس داخل ہے، اس میں حافظوں کی تعداد 22,000 23,000۔ پچھلے سال، ابھی 1 مہینے کے بعد ان کے امتحانات ہوں گے، پچھلے سال جو حافظوں کی تعداد صرف اس ایک بورڈ کا، اس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی سال میں۔ مرد الگ حافظ، بچے الگ حافظ، سارے کے سارے سبحان اللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ اقرا ہے، اللہ کا نام لے کر کے آپ شروع کر دو، اللہ کے نام کی برکت سے آپ شروع کر دیں۔ اللہ نے ایسی برکت ڈال دی، ایسی برکت ڈال دی، ایسی برکت ڈال دی۔ گلیوں کے اندر دیکھ لو اقرا روضۃ الاطفال، گلیے کے اندر دیکھ لو اقرا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اقرا بسم اللہ، اقرا فلانا مدرس، اقرا فلانا، چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہوتے ہیں، اقرا اقرا کے نام سے اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے۔ اچھا ہمارے تبلیغی جماعت والے، ان کے راونڈ کے مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی شاخ بریلوی حضرات، جماعت اسلامی والے حضرات، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ دیگر حضرات، یہ ہے کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سارے اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پیارے آپ جہاں پر کھڑے ہیں، جیسے جسمانی طور پر ایک نطفہ بے جان سے میں نے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیا، روحانی طور پر بھی آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس خدا نے پیدا کیا ہے، آپ اس اللہ کے نام سے شروع کر دیں۔ بستہ خون سے، خلق الانسان من علق، انسان کو بستہ خون سے بنا دیا۔ بستہ خون، ناپاک قسم کا خون، ناپاک قسم کا نطفہ، اس نطفے بے جان سے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے چاہ کس صورت کے اندر آپ کو بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی شکل کا آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ اس کی چاہت ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، جس انداز میں چاہتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھ لو، آپ کا استاد اور آپ کا رب جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے۔ ایک کریم اور ایک اکرم، بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ واہ واہ۔ استاد ہے اکرم، شاگرد رسول کریم، اور سبجیکٹ کہتا ہے کہ نصاب تعلیم کیا قرآن کریم ہے، اور لانے والا جبریل کریم ہے۔ استاد اکرم ہے، شاگرد کریم، اور نصاب قرآن کریم۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں دیکھے، ہمارے ہاں دیکھے، اللہ آپ کو بھلا کرے،
ان کے سبجیکٹ کو، میں چونکہ خود بھی اسکول میں پڑھ چکا ہوں اور کالج اور یونیورسٹی کو، توبہ توبہ الامان الحفیظ، معصوم بچوں کو صبح کو اٹھیں گے، نہ ان کو استنجے کی ضرورت ہے، نہ ان کو دھونے کی ضرورت ہے، ایک کریم لگایا ان کے منہ پہ اور وہ اسکول کی کتابیں یہاں ان کو پکڑا دی، اور راستے پر ڈبل روٹی کھاتے ہوئے جا رہا ہے، راستے پر ڈبل روٹی کھاتے ہوئے جا رہا ہے، اور ٹائی لگائی ہے کسی کی، چونکہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، کسی عیسائی کا بچہ ہے کیا؟ یہ ہمیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو مدارس کو اخلاق کے دائرے میں لائیں گے، صحیح معنوں میں مدارس کو لائیں گے۔ یہی ہے جی، تو نے یہ کر دیا، سر میرا ننگا کر دیا، داڑھی میری آپ نے صاف کر دی، میں مسلمان کا بچہ تھا، ٹائی آپ نے مجھے لگا دی، میں شرم والا تھا، میرے شلوار نکال کر کے پتلون آپ نے مجھے پہنا دیے، میں کسی غیرت مند کا باپ بیٹا تھا، تم نے مجھے بے غیرت بنا دیا۔ تو دائرہ کے اندر انسانی دائرے میں آیا، اور جو قرآن کے حافظ ہوتے وہ انسان کے دائرے میں نہیں ہے، کروڑوں تجھ پہ لعنت ہو، تو اور کیا ہے؟ تمہارے بل پاس ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے؟ شراب کے بل پاس ہوتے، زنا کے بل پاس ہوتے، ڈکیتی کے بل پاس ہوتے، چوری کے بل پاس ہوتے، سارے کے سارے فضل الرحمان غریب دوڑ رہا، اور آخر کار جا کر کے ملک کے ذمہ دار بڑے بڑے وزراء سارے وہ کہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن پر ہم دستخط نہیں کریں گے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے یہاں کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو، کوئی باہر کا آدمی آ نہیں سکتا پڑھنے کے لیے، کالج میں یونیورسٹی میں جس طرح بھی آیا جائے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے، بخاری پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، اصولی فقہ کے لیے، علوم نبویہ محمد رسول اللہ نے جو ہمیں نصاب دیا اس کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ اجازت ہے آ جائے، کالج میں آ جائے، یونیورسٹی میں آ جائے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں اجازت نہیں ہے۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے ویزا لیتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ امریکہ سے سیر و تفریح کی ویزا لے کر کے، اور سیر و تفریح پاکستان کے 2 مہینے سیر و تفریح کے لیے، اور وہ سیر و تفریح کے بہانے سے پھر آ کر کے مدرسے میں قرآن کی تفسیر پڑھتے، سب کو سبحان اللہ۔ بخدا پچھلے سال کچھ ہمارے یہاں ساتھی امریکہ کے آگے، وہ کسی بڑے مولوی صاحب کے پاس آگے، مولوی صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کیسے آگے پاکستان؟ کہنے لگے سیر و تفریح سے آئے، کیسے آگے؟ کہنے لگے کہ جی مدرسہ پڑھنے کے لیے، مولوی منظور سے پڑھنے کے لیے۔ وہ پڑھتے بنور ٹاؤن میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، جامع فاروقیہ میں آتے ہیں، جامع بنوریہ کے اندر آتے ہیں، دارالعلوم میں بھی آتے ہیں۔ اور کہا کہ جنگل میں امریکہ کو چھوڑ کر کے جنگل میں تمہارے کالج میں تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ برطانیہ کے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ اس طرح تو نہ رہو، اب کل ہمارے سبق میں تو آ جاؤ۔ 500-600 طلباء جو پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھو کہ کتابیں کون سی ان کے سامنے رکھی ہو، خدا واسطے کم از کم اس پابندی کو تو توڑ دو نا، اس پابندی کو ختم تو کر لو، کبھی مدرسوں میں چکر تو لگاؤ۔ بنور ٹاؤن کے دارالحدیث میں جاؤ، دارالعلوم کے دارالحدیث میں جاؤ، جامع فاروقی میں جاؤ، ادھر آ جاؤ، کل آپ آ جائیں 7:15 بجے سے 7:30 بجے سے 12-1 بجے تک، پھر ظہر سے عصر تک آ جاؤ، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آ تو جاؤ نا، کہ دیکھو ان چہروں کو دیکھو، اور جہاں آپ کے اداروں کے اندر جو لعنتی چہرے ان کو بھی دیکھا کرو، جو یہاں اور جو آپ کے حکومت کے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو ادارے ان کے چہروں کو دیکھو، ادھر بھی دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے، تعلیم کہاں ہے۔ اتنی تو مہربانی کرو، آپ پر کسی نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا، یہ تو پابندی آپ پر کسی نہیں لے گئے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھ لو، تیرا رب کریم ہے، تو محمد کریم ہے، اور جبریل رسول کریم ہے، یہ قرآن کریم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے کائنات کو، قلم سے تحریر سے ان کو اللہ کو تعلیم ان کو سکھا دی، علوم اور فنون سے ان کو مالا مال کر دیا۔
یہ جو علوم فلوم آپ کو میں کیا بتاؤں. ایک دفعہ میں خوب یاد ہے, کہتے ہیں ایک امریکہ کا بڑا پروفیسر ہے, امریکہ کا بڑا پروفیسر, وہ لیکچر دینے کے لیے آئے. ہم لوگ, ہمارے مولویوں کا دماغ بھی خراب ہو گئے, ہمیں بٹھائے, پروفیسر صاحب جو نا ہمیں لیکچر دے رہا کہ آج امریکہ کا یہ اعتراض ہے اور ہم یہ جواب دے رہے, آج امریکہ کا یہ اعتراض ہے, ہم یہ جواب دے رہے, آج امریکہ کا. اب نے اس میں لگا ہوا تھا ہمارے مولوی لوگ. میں نے کہا کہ سرکار صرف آپ کے انگریزی کے ٹو ٹو پو 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 کے الفاظ ہیں نا, یہ جو ٹو ٹو پو پو کر رہا ہے, لیکن جہاں تک معلومات کا مسئلہ ہے تو نئی چیز بتا دے جو ہماری کتابوں میں نہ ہو, نئی چیز بتا دے جو امریکہ سے لے کر کے آیا, کہ خدا پر اعتراض ہو, رسول پر اعتراض ہو, قیامت پر اعتراض ہو, قرآن پر اعتراض ہو, حدیث پر اعتراض ہو, ہمارے علماء نے کمی کی ہے اس کا جواب نہیں دیا, ایسی چیز بتا دو. اور جب میں ان چیزوں پہ اگر شروع ہو جاؤں گا تیرا دماغ خراب ہو جائے گا. صرف انگریزی کے الفاظ لے کر کے تو ہمیں تعلیم دیتا ہے, تعلیم تیرے پاس نہیں ہے, صرف انگریزی ہے. تو تیری انگریزی پر تو پھر میں تھوکتا ہوں, اس سے تو میری بیروئی اچھی ہے, اس سے تو میری بلوچی اچھی ہے, اس سے تو پھر یہ کہ میری سندھی اچھی ہے. ایک زبان ہے, تو تعلیم کی بات کر, حقائق کی بات کر, معلومات کی بات کر لے, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں جو اعتراضات ہے یا جو حقائق ہے وہ بتا دے. اس بارے میں کوئی بات بتا دے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ ناراض نہ ہو, یہ جو آپ کے جج موجود ہیں, جج خدا کی قسم خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو نہ فیصلے کے اصول آتے ہیں, نہ طریقے آتے ہیں, جھگڑوں کو ختم کرنے کے ہے الو کے پٹے سارے, اور وہ سارے طریقے یہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اصول ہم آپ کو بتائیں گے, اس کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. محمد آسمانی کتاب میں اتارتا ہوں, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ٹھیک طریقے سے پکی سچی کتاب, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. آپ فیصلے کریں گے ان اصولوں کی روشنی میں جو اصول اللہ آپ کو بتا دیں گے. انگریز کے دامن میں یہ اصول کہاں سے آگے, الو کے پٹے کے, یہ اصول کہاں سے آگے؟ اقرأ وربک الاکرم, پڑھ لو, تیرا رب کریم ہے, تو رسول کریم ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان, قلم سے لوگوں کو اللہ نے قرآن و سنت کی تعلیم سکھا دی قلم کے ذریعے سے, لیکن خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں قلم نہیں پکڑا, بہت کم ہے, ایک دو مرتبہ. اللہ اکبر. کمال یہ ہے, علم تو اس کو کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ ہو, اللہ نے پورا علم آپ کے سینے کے اندر ڈال دیا. جی قلم نہیں, اگر محمد رسول اللہ قلم ہاتھ پہ لے کر کے لکھتا تو پھر دنیا کو بھی بتا دیتے کہ محمد کی تحریر کیسے ہے, سوائے ایک دو مقامات پہ. پھر تو لڑائی ہوتی قلم پر. بغیر قلم کے آمنے سامنے اچھی بات ہے, قلم سے علم پھیلا ہے, قلم سے لوگ لکھتے ہیں, قلم سے سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن وہ قلم والا علم اگر آپ نے لکھ دیا اور آپ کی کاپی اور آپ کی کتابیں کسی نے چوری کر دی, علم چلا گیا. وہ جو آپ نے لکھا نا اپنی کاپی میں, اس میں لکھا اور کاپی آپ نے لکھ دیا, اور آپ کی اتنی بڑی کاپیاں کتابیں آپ کے کتابیں اٹھا کر کے کوئی لے گیا, علم مولوی صاحب کا چلا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکو نے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈاکو ہمارے راستے روک رہے ہیں. ہم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, چلے تو ڈاکو آ گئے. ہم نے کپڑے مپڑے خریدے تھے, کپڑوں کے تھان بھی اٹھا کر کے لے گئے, پیسے بھی ہمارے اٹھا کر کے لے گئے. اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی, ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. فرمانے لگے ایک کتاب سال میں مشکل سے کوئی لکھتا, کتنی محنت کرنی پڑتی تھی, یہ مشینی زمانہ نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ کتابیں ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, اتنی قیمتی, وہ چور اور ڈاکوؤں کو اٹھا کر کے لے گئے. میں چوروں کے پیچھے لگ گیا, ان کا جو سرغنہ تھا اس کو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے, آپ کپڑے لے جائیں, پیسے آپ نے چھین لیے وہ بھی لے جاؤ, دیگر ساز و سامان آپ لے جاؤ, خدا کے لیے ہماری سواریاں بھی لے جاؤ, لیکن یہ کتابیں اٹھا کر کے, ہم ایک کتاب کے اگر 1000 صفحات ہوتے, 2000 صفحات ہوتے, اس کے لکھنے میں لفظ بلفظ ایک کتاب سے منتقل کر کے دوسرے کتاب سے لکھ لینا
کتنی مشکل ہے خدا کے لیے. یہ آپ کے ڈاکوں کے کام آنے والی چیز نہیں ہے. یہ میرا علم ہے, اس میں ہماری معلومات ہے, ہماری محنت ہے. خدا کے لیے کتابیں مجھے دے دو. ڈاکو نے کہا کہ مولوی صاحب ادھر آ جاؤ, لے جاؤ یار اپنی کتابیں. لیکن مولوی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, حیا کرو, شرم کرو. علم کتابوں والا نہیں ہوتا, علم وہ ہوتا ہے سینے والا جو محمد کے سینے میں ہے. بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے. علم والے تو مدرسے والے ہیں, علم والے تو حفاظ ہے, علم والے تو قراء ہے جن کے سینوں میں یہ ہے. تمہارے سینے کے اندر گند کے علاوہ کیا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم اور دیگر حضرات, ان کے سینوں میں کیا ہے سوائے گند کے اور سوائے اللہ کا بدبو کے؟ سوائے کیا چیز ہے؟ بل ہو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور ہم کالج میں پڑھتے, مجھے معاف کیجئے گا, یونیورسٹی میں ہم لوگ پی ایچ ڈی کرتے, تو ہم غریبوں کی اس پگڑی کو دیکھ کر کے, ہم غریبوں کی پگڑی, کوئی اردن کے, لیبیا کے, کہاں کے خواتین ہاسٹلوں میں رہتی تھی, تعلیم حاصل کر رہے, اخلاق ہے, اور ہم لوگوں کو مولویوں کو دیکھ کر, ہماری داڑھی کو دیکھ کر, پگڑی کو دیکھ کر کے اس طرح کے. ان کو اجازت ہے جی, اردن سے آ جائے, لیبیا سے آ جائے, امریکہ سے اعلیٰ تعلیم. اچھا وہاں کا کوئی آئے گا بیرونی ملک پاکستان میں جا کر, پاکستان کا یہاں کوئی اس قسم کا فضول قسم کا باہر ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل, اور لعنت ہو اس زبان پہ کہ جو تمہاری انگریزی تعلیم کو اعلیٰ کہتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ, اعلیٰ یہ ہے, اعلیٰ یہ ہے, اللہ اعلیٰ ہے, محمد اعلیٰ ہے, محمد کی تعلیمات یہ اعلیٰ ہے. کہاں سے اعلیٰ آ گیا؟ اور ہمارے مولویوں کو بھی شرم نہیں آتی, وہ بھی بے شرم کبھی کبھی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے رہا ہوں. ارے اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ وہ بھی دنیا کے بے شرم بنے ہوئے. مجھے بخدا ایک مولوی کے دعوت نامہ پہنچا کہ جی وہ ترجمہ قرآن پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, علماء کے لیے, طلباء کے لیے الگ انتظام ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے الگ انتظام ہے, ان کے کھانے کا مسئلہ الگ ہے, رہائش کا الگ ہے. کالج اور یونیورسٹی والے میرے سر کے تاج ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے مولوی صاحب کو پیغام بھیجا کہ تیرے جیسے ذلیل کے دعوت پہ میں نہیں آؤں گا, تیرے جیسے بغیرت کہ تو بڈھا ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ لے, کہ جو قرآن کا حافظ ہے, قاری ہے, وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے. اور ایف اے, ایل ایل بی اور گریجویٹ وہ اعلیٰ تعلیم ہے. تمہارے اعلیٰ تعلیم کی حیثیت کیا ہے؟ 2 مہینے میں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. کیا اعلیٰ تعلیم ہے؟ میرے استاد نے 700 صفحات کی کتاب, بخاری بھی پڑھا رہا, ترمذی بھی پڑھا رہا, اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مفتی بھی ہے, جلسوں میں جا رہا. 700 صفحات کی کتاب اس نے صرف 21 دن کے اندر لکھا, اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی, جس کو مفتی نظام الدین شامزی کہا جاتا ہے. مولوی تم بیٹھو تو تمہارا دماغ خراب کرے مولوی, تمہیں پتہ چلے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. تو مولوی صاحب کو میں نے لکھا, مولوی صاحب کو میں نے پیغام بھیجا کہ تیرے جیسے ذلیل کی میں دعوت پہ نہیں آؤں گا. جب تو علماء کے لیے انتظام, طلباء کے لیے انتظام, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے الگ انتظام, داڑھی منڈے اور ٹائی لگانے والے کالج والے ہیں میرے سر کے تاج ہیں, لیکن تو کیوں کہتا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم؟ اعلیٰ تعلیم والے تو علماء ہیں, اعلیٰ تعلیم والے تو طلباء ہیں. اور تیرے جیسے منحوس انسان بڈھا ہو گیا, اب تک خدا نے آپ کو ہدایت نہیں دی, تو اس کے بعد کب ہدایت ہوگی آپ کو؟ گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے آپ کے ہاں. اقرا وربک الاکرم, رب تیرا اکرم ہے, تو کریم ہے, قرآن کریم ہے, اکرم معزز, معزز جو اس تعلیم کا حامل ہوگا معزز وہی ہوگا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو جو کچھ ہم نے وہ تعلیمات سکھا دی کہ جس کا انسان کو علم نہیں تھا. وعلمک ما لم تکن تعلم, ہم نے آپ کو وہ سکھایا کہ جس کا آپ کو علم نہیں تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما, خدا کی عظیم مہربانی, بڑی مہربانی آپ پر ہوئی ہے, محمد پر اور اس کے ورثہ صحابہ پر اور آپ کے جانشین صحابہ پر اور آپ کے ورثہ علماء پر. سب سے بڑی مہربانی اللہ کی انہی پر ہے. کلا ان الانسان لیطغی, یہ انسان اگر قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کرے گا تو پھر یہی سرکش, قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کرے گا یہ سرکش ہے. پھر
میں نے قلم سے تعلیم دی ہے، میں نے محمد پر وحی اتاری ہے، قرآن میں نے اتارا ہے، لیکن اس کو بھی نہ ماننے والا وہ پکا سرکش ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سرکش سرکش سرکش۔ آپ نے 75 سال میں اور آپ نے 80 سال میں پاکستان کے کبھی سنا کہ یہ ان میں سے کسی نے آ کر کے مدرسوں کے علماء کے یتیموں کے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہو کہ ہم اس مدرسے کے اخراجات بھی برداشت کریں گے، اور یتیم بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے اخراجات برداشت کریں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی مردود پیدا ہوا بھی نہیں اس قسم کا، کوئی بھی نہیں۔ غریبوں کے منہ سے نوالہ چھین لیا ہے، غریبوں کے منہ میں نوالہ بھی نہیں ہے، مائیں اور بہنیں وہ رو رہی ہے، ایسے بددعائیں ان کو لگ گئی ہے، کوئی کس کینسر کا مبتلا ہے، کسی کا 1 بچہ ہے، کسی کے 2 بچے، کوئی بھاگے ہوئی ہے، اور یہاں سے مردود اور ذلیل بھاگ کر کے جب برطانیہ چلے جاتے، وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر کے جوتے پر برساتے ہیں۔ آپ کے فوج کے بڑے بڑے لوگ تھوکتے ہیں ان پر، لوگوں نے آپ کے وزیر اعظم یہاں سے بھاگ کر کے تھوکتے ہیں۔ میں خود خدا کی قسم، برطانیہ میں ہم جاتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور یہ خدا کی قسم بلڈنگ لیا ہے، لیکن منحوس کو ہمت نہیں ہوتی کہ 5 بندے ان کے ساتھ ہو۔ آپ کے وزیر اعظم کو میں نے دیکھا ہے، لرزتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اندھیر ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، لیکن وہاں تو ٹھیک ہے، مسئلہ ہے، کوئی جوتا ہمیں مار دے گا۔ 1-2 منحوس ان کے ساتھ پھرتے رہتے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے لوگ مرتے ہیں، محمد کے جوتیوں پہ خدا میرے ماں باپ کو قربان کر دے، اللہ ہمیں قربان کر دے، محمد رسول اللہ۔ ہم تو چور نہیں ہے، ہم ڈاکو نہیں ہے، تم ملک کو لوٹ کر کے، اور مدرسوں کے لیے اللہ کا بھلا کریے، مدرسوں کی رجسٹریشن سارے بلیں منظور ہو گئی، لیکن مدرسے جہاں مدارس رجسٹر، تمہارے باپ کے مدرسے والے کھا رہے ہیں 5 روپے 10 روپے لوگوں سے بھیک مانگ کر کے مدرسے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے، یتیم بچوں کو پڑھا رہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا عزت نفس مجھے عزیز نہیں ہے؟ میں کسی بے غیرت باپ کا بیٹا پیدا ہوا، اور کسی میرے ماں وہ بے غیرت گزری ہے، یا میرا ابا بے غیرت گزرا ہے؟ ہم میں سے کون بے غیرت پیدا ہوا؟ ہر انسان کو عزت عزیز ہے۔ میں بروئی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں۔ پیسے کمانا مجھے نہیں آتا، باہر کی دنیا میں جا کر کے آپ سے بھیک مانگ کر کے، آپ کے ملک میں آج جاکھو کہ لاکھوں بریلوی حضرات کو اللہ جزا خیر دے، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور دیوبندی اور شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، خدا کی قسم مفت میں آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے، بھیک مانگ کر کے علماء قربان جاؤ ان علماء پر۔ اور یہ منحوس ابھی تک جو ہے نا، وہ کبھی اس طرح کر رہے، کبھی۔ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی خدا جزائے خیر دے، پتہ نہیں اللہ ان کو بھی ہوش دے دے۔ آپ بھائی 1 مرتبہ ان کو آزما چکے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5، یہ ہے جھوٹے۔ ان کا تو طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلوس نکال کر کے جا کر کے ان کے گھروں کا معائنہ کرے، یہی طریقہ ان کا۔ شراب کے بل کو پاس کریں گے، جوئے کے بل کو پاس کریں گے، سود کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، مدارس کے اس پر دستخط بھی نہیں کریں گے۔ مسلمانوں ہم کس سے گلہ کریں؟ اور یہ ہے کہ جی مدارس کو رجسٹریشن کسی مدرسوں، مدارس کے ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بھی آپ سے آ کر کے رجسٹر کریں گے آپ تو مدرسہ، اس لیے دھڑا دھڑ مولوی ہم لوگ بناؤ مدرسہ۔ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ہر جگہ مدرسے بناتے، تو کالجوں کی، یونیورسٹیاں اور اسکول آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ایک بڑی گلی کے اندر 5 اسکول ہے، وہ نظر نہیں آ رہے؟ اگر کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کیا وہاں جوا کھیلے گا؟ وہاں پر اللہ کو تاش کھیلے گا؟ وہاں پر شراب کا اڈا بنا رہا؟ قرآن ہی تو پڑھاتا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس منحوس کو دیکھ نہیں رہے؟ جب میرا بندہ نماز پڑھتا تو اس کو روکتا ہے۔ دیکھ لینا، یہ تمہارا نیا نبی، یہ محمد، یہ جب سجدے میں جائے گا تو مجھے قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جا کر کے اس کی گردن پر میں پاؤں رکھوں گا، گھسیٹوں گا محمد کو۔ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا۔ کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اس کو دیکھو، یہ تعجب، اس پر تعجب کرو۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔
روکے آدمی زنا سے روکے، روکے تو شراب سے روکے، روکے تو ڈکیتی سے روکے، روکے تو قتل سے روکے، روکے تو غیبت سے روکے، کیا نماز سے کوئی روکنے والا ہوتا ہے؟ آپ فن نہیں سمجھتے، میں فنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، تعجب کی بات ہے، تعجب تو اس پر کرو، زنا سے، ڈکیتی سے، اس سے تو روکیں، لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک خدا کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر اور پیشانی مبارک سجدے پر رکھ کر کے وہ رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی قسم، مشرک کا بچہ سردار مردار کہہ رہا ہے کہ میں جا کر کے محمد کی گردن پر یہ کہ قدم رکھوں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے بخاری میں کہ ابو جہل گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہ گئے اور جا کر کے ایسے قریب ہو گیا، ہٹا پیچھے بھاگنے لگے، کسی نے کہا کتے کا بچہ بھاگ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کی گردن کو روندنے کے لیے آیا تھا میں ان کی گردن، ان کو گھسیٹنے کے لیے وہ سجدے میں، لیکن ان کے درمیان میں اور میرے درمیان میں بڑی بڑی خندقیں مجھے نظر آ گئی، کھائیاں کھڈے نظر آ گئے، مجھے اندیشہ تھا کہ میں گروں گا مروں گا، چل تو آگے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا فرشتے اس کا ستیہ ناش کر دیتے۔ اس طرح بھی ہوا، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اور ایک مرتبہ تو یہ تھا کہ حضرت نماز پڑھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نماز پڑھ رہے، ابن بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور یہ الو کے پٹے بیٹھے یحیل بعضهم علی بعض، بخاری کی روایت ہے یحیل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر اس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے پٹیاں کھا کھا کر کے ہنس رہے، اس طرح کر رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ایک منحوس کہہ رہے کہ ہے تم لوگوں میں کوئی دلیر، واہ دلیر واہ، دلیری کو سور بھی الگ ہے کوئی تم لوگوں میں دلیر، ہے کوئی مرد کا بچہ، یعنی کمینے کا بچہ، کتے کا بچہ، خنزیر کا بچہ، لیکن وہ مرد کے بچے کہہ رہے ہے تم میں کوئی مرد، ہے تم میں کوئی مرد جو فلان آدمی نے اونٹنی ذبح کی ہے اور اس کی اونٹنی کی غلاظت والے اس کی بچہ دانی کو اٹھا کر کے لائے، محمد سجدے میں ہے، محمد سجدے میں، اللہ اللہ اللہ، جا کر کے انہوں نے وہاں فقام عقبۃ بن ابی معیط، عقبۃ بن ابی معیط وہ کھڑے ہو گئے، جا کر کے وہاں سے بچہ دانی کو، وہ قریب میں تھا، کسی نے اونٹنی ذبح کی تھی، اونٹنی کی غلاظتوں سے بچہ دانی کو اٹھا کر کے لایا، محمد رسول اللہ کے گردن پہ رکھا۔ اللہ کے بندو اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ جب قرآن سناتے ترجمہ کرتے تو ہمیں پیغام ان کا ملتا ہے، پیغام ہمارے جو حفاظت والے حضرات ہیں، پیغام ملتا ہے کہ مولوی صاحب تو صاف بات کرتا ہے، تیری زبان نکال کر کے تیری ہتھیلی پر رکھیں گے، تیری زبان کاٹ کر کے یہ ہے کہ تیری ہتھیلی پر رکھیں گے۔ یہ خوشخبری ہمیں ملی ہے، کئی دفعہ مل بھی رہی ہے، اور آپ حضرات کے علم میں بات کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے کہ مولوی صاحب آپ ہمارے پھڑکتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہم آپ کی زبان کو کاٹ کر کے ہتھیلی پر رکھیں گے۔ میں بھی اسی کے انتظار میں ہوں، میں بھی اسی کے انتظار میں ہوں۔ وہ کون تھا؟ کہہ رہے کہ جب محمد سجدے میں جائے گا تو ارایت الذی ینہا، تعجب تو کرو اس پر، سبحان اللہ، وہاں قرآن تیرے سمجھانے کا انداز، یہ تعجب کیوں؟ تعجب تو کرو اس پر کہ جو نماز سے روکتا ہے، خدا کے سامنے کوئی رو رہا اس کو بھی روکتا ہے۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، میرے خاص بندے محمد رسول اللہ جب اللہ کے سامنے وہ رو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی روک رہا ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، میرا بندہ ہدایت کی ترغیب دے رہا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ سے لوگوں کو ملا رہا ہے، ہدایت پر ہے، اور اس کو دیکھو بدبخت کو کہ جو گمراہیوں پر ہے وہ اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا، واہ، جو خود جہنم میں غوطے لگا رہا ہے وہ محمد کی اصلاح کی کوشش کر رہا۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی جو بھی آتا ہے الو کا پٹا ناکام قسم کا، مدارس کو اخلاق کے دائرے میں لائیں گے، اخلاق کو دائرے میں، ہم نے روکا ہے لوگوں کو، خدا کی قسم اگر مولوی سارے نکلے نا، یہ جنونی لوگ ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی والے لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو خدا جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بوڑھے
مشائخ حدیث کو جو حدیث پڑھاتے تفسیر پڑھاتے انہوں نے روکا ہے. یہ جنونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں. ان کے سینوں میں قرآن، ان کی زبانوں پہ قرآن، ان کے دل و دماغ کے اندر قرآن ہے. یہ تمہاری گولی نہیں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، جو تقوی کا حکم دے رہا ہے، خدا سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو تم مسجد سے روکتے ہو، اس کو یہ کہ اخلاق کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہو. ارأیت ان کذب وتولی، یہ بدبخت جو ہے نا یہ تکذیب کرے اور اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرے. ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ تمہارے بد کرداری کو دیکھ رہا ہے، اس سے اللہ واقف ہے. الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، خبردار اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، اگر یہ باز نہیں آئے گا میں پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑ لوں گا. اور ہوا بھی وہی، یہی ہو گیا. اللہ نے ایسے ذلیل کر دیا، نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر نصیب ہو گئی، نہ کفن نصیب ہو گیا نہ قبر نصیب ہو گئی. آپ نے دیکھا کتے کی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دفنایا جاتا ہے، گھسیٹوں ان کو کتے کی طرح بدبو آ رہی تھی، وہ کھڈوں میں اچھا کر کے ان کو پھینکا گیا. 70 ان کے بندے تھے، 70 سردار تھے، مردار تھے، نہ ان کو کفن نہ ان کے لیے قبر، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ کھینچو ان کو، کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے کھڈوں میں پھینکو. یہی ہو گیا. بدر میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، بدر میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، بدر کی زمین نے بھی تو دیکھ لیا، بدر کی زمین نے بھی دیکھ لیا کہ ان کا کیا حشر ہو گیا. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ. انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، یہ جھوٹا چہرہ ہے، یہ جھوٹی پیشانی ہے. واہ واہ، چہرے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، چہرے سے، چہرہ چہرہ چہرہ. اور اپنے والے لوگوں کے چہرے بھی تو دیکھو، اپنے والے لوگوں کے چہرے بھی تو دیکھو. تبلیغیوں کے پیچھے پڑا ہوا، کرونا 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 کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی، کرونا میں مدرسوں پر پابندی، جماعتیں بھی بند. یہ کیسا کرونا ہے کہ تمہارے فوج کے اندر اجازت، رینجر میں اجازت، پولیس میں اجازت، سرکاری اداروں میں اجازت، گتم گتا ملے ہوئی ہے، اور تبلیغی جماعتوں پر پابندی، مدرسوں پر پابندی. عجیب کرونا ہے جی، عجیب کرونا ہے. یہ اس پر پابندی جی، یہ سارے کے سارے. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، بیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کے ان کو ہوا یہی. اللہ نے اس طرح ان کو ذلیل کر دیا. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ خطا کار پیشانی ہے، یہ جھوٹی پیشانی ہے، یہ جھوٹی پیشانی سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے تبلیغ والوں کے بھی پیشانیاں دیکھ لو ان کے، اور علماء کی پیشانیاں بھی دیکھ لو، علماء کی پگڑی بھی دیکھ لو، اور علماء کا قرآن بھی سنو، علماء کی نماز بھی سنو. علماء کی اخلاق کمزوریاں ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان چہروں کو بھی دیکھ لو. محمد کے چہرے کو دیکھو، ابو جہل کے چہرے کو، محمد کے چہرے کو دیکھو اور عتبہ کے چہرے کو دیکھو. یہ قرآن سمجھا رہا ہے کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. یہ جھوٹی پیشانیاں ہیں، یہ جھوٹی پیشانیوں سے پتہ چلتا ہے. تم پاکستان پاکستان کہہ کر کے اس طریقے پر علماء کے لیے اور مدارس کے لیے اور طلباء کے لیے تمہارے باپ کا لوگ دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، چندے لوگ دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں. ہم یہ ہے کہ سہولت کاروں کو، سہولت کار کیا ہے کہ بوڑھی اماں ہے وہ 10 روپے دیتی ہے، اور ایک بوڑھی بیوہ ہے وہ 100 روپے مدرسے میں دیتی ہے، اور ایک لنگڑا لوڑا بڈھا ہے اور وہ 1000 روپے دیتا ہے، اور ایک مر رہا ہے سکرات کے وقت کہتے ہیں کہ بیٹوں نے سوائے میرے منہ میں پیشاب کرنے کو کچھ بھی نہیں کیا. ان ذلیل بے نمازیوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میری پراپرٹی مدرسے میں دے دو، میری پراپرٹی یہ ہے کہ مسجدیں اس سے بنوا دو. سہولت کاروں کو ہم جو ہے نا، ہم ان کو پکڑو، ان بوڑھوں کو پکڑو، ان بوڑھی ماؤں کو پکڑو، اس قسم کے اللہ کو ماؤں اور بہنوں کو. یہی سہولت کار ہے. مدارس یہی چلا رہا، تمہارے باپ تھوڑی چلا رہا، آپ نے تو کبھی چلایا بھی نہیں. آپ کے توسط سے، آپ کے توسط سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لے لے. برا حال کر دیا علماء کے، اس لیے ہمیں نہ نکالا جائے، ہمیں نہ نکالا جائے. انشاءاللہ تمہیں پتہ چلے گا. اور جب سارے کے سارے نکلیں گے، یہ تبلیغی اور یہ مولوی سارے نکلیں گے، اسلام آباد میں جمع ہو جائیں گے. اس لیے آپ کے توسط سے میں یہی رونا رو سکتا ہوں. ہم آپ سے لیتے نہیں اور آپ کے فنڈ پہ لعنت بھیجتے. نہ دو ہمیں، آپ نے کب دیا ہے؟
دوسرے جو مسلمان ہمیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا، تو لے جا اپنے والوں کو اعلیٰ تعلیم دے دے، تیرے منہ پہ بھی تھوکتا ہوں اور اعلیٰ تعلیم والوں پر بھی تھوکتا ہوں، چل تو جو کچھ بھی کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا اس لٹیروں سے اس ملک کی اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔